بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو چائنا اور جاپان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ چائنا اور جاپان اور پاکستان اور بھارت کا، جس طرح پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح چائنا اور جاپان بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ بالکل نفرت ہے، لیکن پھر بھی ہمیں چائنا اور جاپان کے جو ریلیشن شپس ہیں، جو تعلقات ہیں، جو ان کے درمیان ایگریمنٹ ہے، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے پاکستانی اس بات سے لا علم ہوں گے کہ دنیا کی جو دوسری بڑی معیشت وہ ہے چائنا، اور تیسری بڑی معیشت وہ ہے جاپان۔ چائنا اور جاپان اور ان کے درمیان جو ان کے درمیان تعلقات ہیں وہ بھی پاکستان اور انڈیا سے مماثلت رکھتے ہیں۔ جس طرح چائنا اور جاپان میں چائنا کے لوگ جاپانیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ماضی کی بات کی جائے تو جاپانیز تھے، جاپانیز نے جنوبی اور شمالی کوریا کے ساتھ چائنا پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، چائنا کے کافی سارے علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا، اور جنگ عظیم دوم جب 2 ستمبر 1945 کو جب جنگ عظیم کے بعد جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا امریکہ کی جانب سے، تو مجبوراً جاپانیز کو چائنا میں ہتھیار ڈال کر واپس اپنے ملک جانا پڑا۔ ماضی کے تلخ ان باتوں اور تلخ ظلم و ستم پر ماضی میں بہت زیادہ ظلم و ستم جو جاپانی فوج تھے انہوں نے چائنیز عوام پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے، جس کی بنا پر ان کے جو اندر ان کے دلوں میں، ان کے کافی سارے علاقوں میں، تو ان میں ابھی تک وہ نفرت، وہ باتیں، وہ سب کچھ اپنے دل میں ہی چھپایا ہوا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو بھلا کر چائنیز لوگوں نے، چائنیز پیپلز نے یہ کیا کہ وہ محنت سے کام کر کے اپنے ملک کو ترقی دیں گے، اور یہی نہیں کہ جاپان نے ان کے ساتھ کافی سارا تعاون بھی کیا، اور ان کو کافی سارا مطلب کہ سرمایہ کاری بھی دی، اور ان کو کافی سارے اخراجات بھی دیے، اور ان کے ساتھ کافی سارا تعاون بھی کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو چائنیز قوم ہے اس نے اپنے تلخ جو معاملات تھے ان کو سامنے رکھا تو اس سرمایہ کاری سے بائیکاٹ کر دیا، نہیں، انہوں نے اس باتوں کو پیش نظر مطلب پیچھے تاک رکھ کر اس معاہدے پر انہوں نے ان کو خوش آمدید کیا، اس کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کیا، اور انہوں نے جو معیشت تھی اس کو بھی خوش آمدید کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان چین کے ساتھ جو سرمایہ داری اور یہ تجارت میں جو دونوں جاپان اور چین کا جو دونوں کا یہ سرمایہ تقریباً $300 ارب ہے، $300 ارب جو تقریباً چین جاپان سے $121 ارب کی برآمد کرتا ہے، اور جاپان چین سے $151 ارب کی برآمد کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کتنا بڑا ڈیفرنس ہے پاکستان اور انڈیا کی نسبت، اور دونوں ممالک میں نفرت ہونے کے باوجود پھر بھی یہ ایک دوسرے سے اتنے زیادہ مخلص اور ایک دوسرے کی اتنی زیادہ مدد کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے سرمایہ کاریز اور تجارت اور کافی سارے معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ رہے۔ آگے میں بتاتا چلوں کہ جو جاپانیز ہیں، جاپان کو خوف ہے ایک شمالی کوریا سے اور دوسرا چائنا سے، تو اس لیے اس نے امریکہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ڈیفنس معاہدہ کیا ہوا ہے، اور وہ شمالی کوریا کو تو اگر چاہے تو وہ 1 منٹ میں ختم کر، لیکن شمالی کوریا کے پیچھے چائنا کا آتا ہے، جسی وجہ سے جو جاپان ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا شمالی کوریا کو۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 میں آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد بہت سارے ممالک میں تجارت کا ایک سرمایہ کاری تھا، سیاحت تھا، تو وہ بند ہو گیا۔ جاپان بھی ایک سیاحی ملک تھا، اور کافی سارے سیاح یہاں آتے تھے سیاحت کرنے کے لیے، اور وزٹر آتے تھے وزٹ کرنے کے لیے، اور کافی سارا زرعہ مبادلہ یہاں سے کماتے تھے، اور کافی سارے مہنگی چیزیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاپان ان مہنگا ترین ممالک میں سے ایک ہے جس میں اشیاء بہت زیادہ مہنگی ہے، اور کافی ساری مہنگی شاپنگز وغیرہ یہ وغیرہ، جس سے بہت زیادہ
جو بینیفٹ ہوتا تھا دکانداروں کو، ہر کسی کو، تو اس وجہ سے ان کا یہ سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا اور کافی سارا ان کو بہت زیادہ لاس بھی ہوا ہے. تو جاپانیز حکومت ان 2-3 سالوں میں بہت پریشان رہی ہے، اور انہوں نے ہر مطلب کہ انہوں نے امداد کے لیے ہر ایک خاندان کو 1-1 لاکھ روپے نقد دینے کی بھی نقد دیا ہے. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے سرمایہ داری کو 1 کروڑ سے 10 کروڑ تک وہ بلا سود قرضہ لے کر اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے بھی انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور ایک ایگریمنٹ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو جاپان ہے، جاپان میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر روز کئی فلائٹس جو چائنا سے جاپان کی طرف جاتی ہے، ان میں چائنیز ہے. چائنیز کو ویزا بھی فری دیا ہوا ہے، چائنیز کو ویزا فری دیا، اور ان کو کوئی مطلب ریسٹرکشن نہیں ہے. 3-4 گھنٹے کا سفر وہ وہاں سے آ سکتے ہیں. چائنیز جب جاپان میں جاتے ہیں تو وہ ان کے شاپس میں ان میں کافی ساری چیزیں، مہنگی چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں، اور وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں. تو اس طرح بھی جاپان کا ذرا مبادلہ بڑھتا ہے. اور وہ ایک اور چیز، جو چائنیز سرمایہ دار ہیں اور جو تجارت کار ہیں، انہوں نے کافی ساروں نے اپنی فیکٹریز وغیرہ جاپان میں لگائی ہوئی ہے، اور جاپان میں کافی سارا سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں. اور جب بھی ابھی ریسنٹلی یہ بات بھی ہے کہ وہ جاپان میں مہنگے داموں میں لینڈ بھی خرید رہے ہیں، زمینیں بھی خرید رہے ہیں، وہاں پر اپنے گھر بنا رہے ہیں. ہم اس کے نیگیٹو پہلو میں نہیں جاتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنیز اور جاپان کے درمیان ماضی میں جو تلخ اختلافات تھے، جو تلخ باتیں تھیں، جس طرح چائنیز کو انہیریٹیڈ کیا گیا، جس طرح چائنیز کے کو مطلب کہ ظلم و ستم ڈھایا گیا، لیکن پھر بھی چائنیز اور جاپانیز کے درمیان یہ معاہدہ کیوں ہوا؟ ہے سرمایہ داری یہ کتنا کیوں بڑھا؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف عوام کو خوشحالی چاہتے ہیں، اور عوام کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام کتنی خوشحال ہوگی اس سے. وہ اپنے بینیفٹ ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل بینیفٹس اور پرسنل اپنی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا. اگر ہم بات کریں کہ پاکستان اور انڈیا کی، تو پاکستان انڈیا کو بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ عوام کو ہی صرف دیکھنا چاہیے. کیا ان دونوں ممالک کے درمیان ایسے ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں جس سے ملک کو دونوں ممالک کو بہت زیادہ ترقی ہو سکتی ہے، اور دونوں ممالک سرمایہ داری میں ایک اپنا معیشت میں نام بڑھا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں کرکٹ کو لے کر، سیاست کو لے کر، اینڈ ریلیجیز کو لے کر، اور کافی سارے دوسرے ایشوز کو، بارڈرز کے ایشو لے کر، کافی سارے ایشوز کو لے کر ہم دونوں ممالک میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو کمنٹس لائک، شیئر، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا. آپ لوگ اپنی رائے کمنٹس میں مجھے دے سکتے ہیں کہ کیا پاکستان اور انڈیا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تجارتی معاہدے کر سکتی ہے؟ کیا نیکسٹ 2 ایئرز میں پاکستان انڈیا میں معاملات اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.